ایران کا اسرائیل پر ایک بار پھر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ، 7 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی۔ تل ابیب، حیفا، تامرا بستی سمیت کئی شہروں کو 100 سے زائد بیلسٹرک اور ہائپرسونک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایران نے خیبر، بدر اور عماد میزائل داغ دیے۔ شمالی اسرائیل اور ساحلی شہر حیفا میں میزائل اہداف پر لگے۔ اسرائیلی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے، خوف کے مارے ہزاروں اسرائیلی بنکرز میں چھپ گئے۔ ہر طرف تباہی، عمارتیں ملیہ میٹ، متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی میڈیا کی تل ابیب، حیفا اور دیگر شہروں میں ایرانی میزائل گرنے کی تصدیق۔ حیفا میں آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ بیت یام میں پرانی حملوں کے بعد 35 اسرائیلی لاپتہ۔ اسرائیل باز نہ آیا تو حملے میں مزید شدت آئے گی، پاسداران انقلاب کا اعلان۔ ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران نے اس سے پہلے بھی اسرائیل کے 3 F-35 طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایرانی میزائلوں کو روکنا اسرائیل کے لیے چیلنج بن گیا۔ اسرائیلی دفاعی نظام بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلوں کو تباہ نہ کر سکا۔ ایران نے کامیابی کے ساتھ لڑاکا طیاروں کو تیل فراہم کرنے والی اسرائیلی توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران کے جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے سے الگ ہونے کی دھمکی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل میں خط جمع کرا دیا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو اقدام کریں گے، ایرانی مندوب سعید ایراوانی۔ یمن اور ایران سے میزائل داغے گئے ہیں۔ تہران میں وسیع پیمانے پر حملے مکمل کر لیے۔ ایرانی جوہری ہتھیاروں کی تنصیب، ایندھن ذخائر اور وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا، اسرائیل کا ایران پر کروز میزائلوں سے حملہ۔ تہران آئل ریفائنری میں حملے کے بعد آگ لگ گئی، تیل کے 2 ڈپو متاثر۔ اسرائیل کا مغربی ایران میں میزائل فیکٹری پر حملے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ تہران پر 2 گھنٹے تک 70 طیاروں نے پروازیں کیں، 40 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کے پاس خطرناک ہتھیار ہیں جو اسرائیل کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایرانی میزائلوں کی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ خامنئی ہمارا نشانہ ہے۔ بو شہر میں جنوبی پارس گیس فیلڈ میں حملے کے بعد آگ لگ گئی، جس کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اسرائیل کی امریکہ سے براہ راست ایران پر حملوں میں شامل ہونے کی درخواست۔ آیت اللہ خامنئی کی حکومت کو ہر جگہ نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی دھمکی۔ ہفتے کو تہران میں رہائشی عمارت پر حملے میں 20 بچوں سمیت 60 ایرانی شہری شہید ہوئے۔ مشرقی آذربائیجان میں 31 افراد شہید اور 55 زخمی ہوئے۔ ایران کے مزید 3 جوہری سائنسدان شہید۔ حملوں میں شہید جوہری سائنسدانوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ اسرائیل نے ہفتے کو کئی شہروں کو نشانہ بنایا۔ ایران کا آبنائے حرمز کو بند کرنے پر غور۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خلیج فارس میں آبنائے حرمز سے یومیہ 17 ملین سے بیرل تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آج ہونے والے جوہری مذاکرات منسوخ۔ اسرائیل کے یمن میں حوثی رہنماؤں پر بھی حملہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یمن میں حوثی ملٹری چیف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمن میں چیف آف سٹاف محمد عبدالکریم الماری کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کے مطابق حوثیوں نے بھی اسرائیل پر ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کیا۔ مشرق وسطی میں صورتحال مزید سنگین۔ امریکہ نے یوکرین سے میزائل دفاعی نظام مشرق وسطی منتقل کر دیے۔ امریکی وزیر دفاع کی تصدیق۔ کہا تمام تر وسائل استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس خطے کو اپنے لوگوں کو بچائیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین بھیجے جانے والے 20,000 میزائل مشرق وسطی بھیج دیے گئے۔ ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے عالمی رہنما متحرک۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی اور یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں بھی گفتگو۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ روسی صدر سے ایران اسرائیل جنگ پر بات کی۔ پوٹن اور میں نے اتفاق کیا کہ اسرائیل ایران جنگ ختم ہونی چاہیے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ۔ کہا کہ صورتحال کو نارمل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ اسرائیل اور یوکرین کی جنگ ختم ہونی چاہیے۔ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ میں شامل ہو۔ اعتماد ہے کہ ایران دانش مندانہ اقدام کرے گا۔
آج پوری اسلامی دنیا پر ایران کی سپورٹ میں متحد ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ سعودی عرب اور ایران مل کر خطے کو پرامن بنائیں گے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کی کوششیں کی۔ امن کا ہدف حاصل کرنے کے قریب پہنچنے پر اسرائیل سے ناکام بناتا رہا۔ ایرانی صدر پزشکیان، ترک صدر طیب اردوان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی رابطہ، کہا اسرائیل خطے میں استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان اسرائیل کی بلا اشتعال اور بلا جواز جارحیت پر ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی سے کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار۔ اسرائیل کی اشتعال انگیزی اور مہم جوئی علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ وزیر اعظم کا عالمی برادری سے اسرائیل کے جارحانہ رویے کے خاتمے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا ترک صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں خطے کو تشویشناک صورتحال پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے اسرائیل کو جارحیت سے باز رکھنے پر زور۔ واشنگٹن ڈی سی میں امریکی فوج کی 250ویں سالگرہ پر پریڈ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ سمیت تقریب میں شرکت۔ امریکی جدید جنگی ساز و سامان کی نمائش۔ امریکہ کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہمارے محسن ہیں۔ دشمنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری فوج کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ امریکی فوجی ہر خطرے کا سامنا کرنے کو تیار ہے۔ آج ہم نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب۔ موسمیات کا آج اور کل ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ پنجاب، کے پی، سندھ اور بلوچستان میں آندھی اور جھکڑ چلنے کی پیش گوئی۔ چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا 53 کھرب سے زائد کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ نان ترقیاتی بجٹ کے لیے 4060 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ ترقیاتی پروگرام کے لیے 1240 ارب روپے مختص۔ پنجاب حکومت کا نئے بجٹ میں 3132 ترقیاتی اسکیمیں شامل کرنے کا فیصلہ۔ جاری اسکیموں کے لیے 535 ارب 98 کروڑ روپے مختص۔ نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 470 ارب 62 کروڑ رکھنے کی تجویز۔ پنجاب حکومت 1115 ارب 70 کروڑ روپے اپنے لوکل فنڈ سے فراہم کرے گی۔ لاہور تا راولپنڈی ہائی اسپیڈ ریل کے لیے 1 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ ٹورسٹ گاز ٹرین راولپنڈی اسلام آباد تا مری 1 ارب رکھے جائیں گے۔ پنجاب ایئر لائن کے قیام کے لیے 1 ارب روپے رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خود مختار پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ پنجاب حکومت کا الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ۔ بھارت FATF میں بھی ناکام۔ پاکستان عالمی اعتماد کے ساتھ کامیاب۔ بھارت کے سفارتی وفد کی بھرپور کوشش رہی کہ پاکستان کو FATF کے اجلاس میں ایک بار پھر گرے لسٹ میں شامل کرایا جائے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس فیصلے کے بعد بھارت اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا۔ اجلاس کے دوران چین نے پاکستان کے حق میں واضح موقف اختیار کیا اور ریلیف کی حمایت کی۔ ترکی اور جاپان نے بھی پاکستان کی مکمل حمایت کی۔ یہ پاکستان کی سفارتی محاذ پر ایک اور کامیابی ہے۔ ایران کے ساتھ کشیدگی کے دوران اسرائیل کے غزہ پر بھی حملے۔ 48 گھنٹوں میں مزید 90 فلسطینی شہید، 605 زخمی ہو گئے۔ امداد کی تقسیم کے مراکز پر اسرائیلی حملے تھم نہ سکے۔ اب تک خوراک کی متلاشی 274 فلسطینی لقمہ اجل بن چکے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 55,297 ہو گئی۔ والد ایک شجر سایہ دار، والد سے محبت کے اظہار کا عالمی دن۔ آج کے دن اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ والد اپنی فیملی پر چھت کی مانند ہوتا ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ باپ اپنی اولاد کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کے لیے جو تکالیف و مشکلات سہتا ہے وہ ناقابل بیان ہیں۔